دوستوں، آج کی بات ایک ایسے لڑکے سے شروع کرتے ہیں جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اسکول کی فیس بھر سکے اور نیوز پیپرز بیچا کرتا تھا تاکہ اپنا گزارا کر سکے۔ لیکن اس کی آنکھوں میں ایک بہت بڑا خواب تھا، انڈیا کو اسپیس اور ٹیکنالوجی میں ٹاپ پر لے کر جانا۔ لوگ کہتے تھے ایک نیوز پیپر بیچنے والا اتنا بڑا کیسے سوچ سکتا ہے، لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ لڑکا کوئی اور نہیں، ہمارے ڈاکٹر APJ عبدالکلام تھے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ ڈریمز وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھتے ہیں، بلکہ ڈریمز وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ میٹر نہیں کرتا، آپ کہاں پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے۔ ہم سب بچپن میں بڑے خواب دیکھتے تھے، پائلٹ بنیں گے، سائنٹسٹ، ڈاکٹر یا دنیا بدلیں گے۔ پھر ہم بڑے ہوتے ہیں اور لوگ کہنے لگتے ہیں بیٹا پریکٹیکل بنو، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ۔ ہم ڈر جاتے ہیں، ہم چھوٹا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر فیل ہو گئے تو لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر آپ چھوٹا سوچیں گے تو آپ کبھی کچھ بڑا اچیو نہیں کر پائیں گے۔ دوستوں، ڈاکٹر عبدالکلام کی کہانی صرف نیوز پیپرز بیچنے تک محدود نہیں۔ ان کا بچپن بہت سے مشکلات سے بھرا تھا۔ ان کے ٹیچر نے کلاس میں سمجھایا کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالکلام اتنے انسپائر ہوئے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہیں بھی ہواؤں سے باتیں کرنی ہیں۔ جب وہ بڑے ہوئے، ان کا سپنا تھا پائلٹ بننا۔ انہوں نے ایگزام دیا، محنت کی، لیکن ان کا رینک 9 آیا، جبکہ صرف 8 لوگ ہی سلیکٹ ہونے تھے۔ وہ ٹوٹ چکے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سوچا اگر میں پلین نہیں اڑا سکتا تو میں پلین بنا تو سکتا ہوں۔ وہی لڑکا آگے چل کر انڈیا کے میزائل بنانے میں سب سے ٹاپ پر تھا، یعنی وہ انڈیا کا میزائل مین بن چکا تھا اور پریزیڈنٹ کی کرسی تک پہنچا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر ایک راستہ بند ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سفر ختم ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کوئی اس سے بھی بڑا راستہ چنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ راستے میں ہی رک جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو کہ مجھے بلینئر بننا ہے یا مجھے ٹاپ آرٹسٹ بننا ہے تو آپ کے آس پاس کے لوگ ہنستے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں ہنستے کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ اس لیے ہنستے ہیں کیونکہ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اتنا بڑا سوچ سکیں۔ ہم سوشل پریشر میں آ کر اپنے خوابوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ سیف کھیلنا ہی سمجھداری ہے، لیکن یاد رکھیں سمندر کے کنارے کھڑی کشتی سیف تو ہوتی ہے، لیکن کشتیاں کنارے پہ کھڑے رہنے کے لیے نہیں بنی، وہ تو تیرنے اور طوفانوں سے لڑنے کے لیے بنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بڑے خواب دیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو ان 3 سٹیپس کو فالو کر کے آپ نہ صرف بڑے خواب دیکھ سکتے ہیں بلکہ ان کو آسانی سے اچیو بھی کر سکتے ہیں۔ سٹیپ 1 میں آتا ہے وائی فیکٹر۔ صرف یہ مت سوچو کہ کیا چاہیے، یہ سوچو کیوں چاہیے۔ اگر آپ کا کیوں مضبوط ہے تو کیسے کا راستہ خود نکل جائے گا۔ دوستوں، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی سٹارٹ کیسے کریں، یہ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ میں انہیں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں، صرف یہ مت سوچو کہ کیا چاہیے بلکہ یہ سوچو کہ کیوں چاہیے۔ دیکھو، کیا تو سب کے پاس ہوتا ہے، سب کو پیسہ چاہیے، سب کو شہرت چاہیے، سب کو بڑی گاڑی چاہیے، لیکن جب مشکلیں آتی ہیں تو یہ کیا دھندلا ہو جاتا ہے۔ جب راستے میں کانٹے آتے ہیں تو انسان سوچتا ہے چھوڑو یار، اتنی محنت کون کرے۔ لیکن جس کے پاس ایک مضبوط کیوں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں رکتا۔ اگر آپ کا کیوں یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کا کیوں یہ ہے کہ آپ اپنے
ان لوگوں کو جواب دینا چاہتے ہو جنہوں نے آپ کا مذاق اڑایا؟ اگر آپ کا کیوں یہ ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسلوں کی غریبی ختم کرنا چاہتے ہو، تو یقین مانیں جب آپ کا کیوں اتنا بڑا اور اتنا ایموشنل ہو جاتا ہے تو کیسے کا راستہ خود بخود نکل آتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ جیسا بھی ہوگا میں کر کے دکھاؤں گا۔ یاد رکھیں واٹ یعنی کیا آپ کو سٹارٹ کروائے گا، لیکن وائی یعنی کیوں آپ کو فنش لائن تک لے کر جائے گا۔ جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو راستے کی ہر رکاوٹ چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے آج ہی بیٹھ کر اپنا وائی یعنی کیوں ڈھونڈیں کہ آپ کون سا مقصد کیوں لینا چاہتے ہو۔ جب آپ کا مقصد صاف ہوگا تو منزل خود آپ کے قدموں میں ہوگی۔ نمبر 2 پر آتا ہے فلٹر یور سرکل۔ ایسے لوگوں سے دور رہو جو آپ کے آئیڈیاز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے دوست بناؤ جو کہیں یہ مشکل ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ بات 100% سچ ہے۔ فلٹر یور سرکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب سے دشمنی کر لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ چنو کہ آپ کا وقت اور آپ کی انرجی کن لوگوں کے لیے۔ دیکھو، دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اینکر ہوتے ہیں، جو آپ کو ہمیشہ نیچے کھینچتے ہیں۔ جب آپ انہیں اپنا بڑا آئیڈیا بتاتے ہو تو وہ کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ پہلے اپنا حال تو دیکھو۔ یہ لوگ آپ کے اندر کے ڈر کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو ایک انجن ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خود بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو بھی پش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ راستہ آسان ہے، وہ بہت ریئلسٹک ہوتے ہیں۔ وہ کہیں گے دیکھو بھائی، یہ مشکل ہے، محنت لگے گی، شاید ہم فیل بھی ہوں گے، لیکن ہم مل کر اسے کر سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا انر سرکل کیسا ہے۔ اگر آپ 5 امیر لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو تو 6ویں امیر آپ ہوگے، لیکن اگر آپ 5 ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو صرف شکایتیں کرتے ہیں اور دوسروں کی برائی کرتے ہیں تو 6ویں ناکام انسان آپ ہوگے۔ اسی لیے اپنے سرکل کو فلٹر کرو، ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی وائب کو میچ نہیں کرتے۔ ایسے دوست ڈھونڈو جو آپ کو چیلنج کریں، جو آپ کو بہتر بنانے پر مجبور کریں۔ یاد رکھو، اکیلا چلنا اس بھیڑ میں چلنے سے بہتر ہے جو آپ کو غلط راستے پر لے جا رہی ہو۔ نمبر 3 پر آتا ہے ویژولائز یور سکسیس۔ روز 5 منٹ آنکھیں بند کر کے محسوس کرو کہ آپ اپنا گول اچیو کر چکے ہو۔ یہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایتھلیٹس، سی ای اوز اور سکسیسفل لوگ ایک ٹیکنیک لازمی استعمال کرتے ہیں جسے ویژولائزیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب صرف سوچنا نہیں، اس کا مطلب ہے اس کامیابی کو جینا۔ روز صرف 5 منٹ نکالیں، ایک پرسکون جگہ پر بیٹھیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ اب اپنے دماغ میں ایک فلم چلائیں اس دن کی جب آپ اپنا بڑا خواب پورا کر لیں گے۔ محسوس کریں وہ خوشی کیسی ہے جب آپ نے وہ سٹیج فتح کر لیا، جب آپ نے وہ ڈگری حاصل کر لی، یا جب آپ نے اپنی پہلی کامیابی سے اپنے ماں باپ کو تحفہ دیا۔ دیکھیں آپ نے کیا پہنا ہے، آپ کے آس پاس کون لوگ ہیں، آپ کے چاہنے والوں کے چہروں پر کیسی مسکراہٹ ہے، لوگ آپ کو کیسا سمجھتے ہیں، وہ تالیوں کی گونج کیسی ہے۔ آپ سوچیں کہ یار آنکھیں بند کرنے سے کیا ہوگا، لیکن سائنس کہتی ہے کہ ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ریئل ہے اور کیا امیجنیشن۔ جب آپ بار بار اپنی جیت کو ویژولائز کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اسے سچ میں مان لیتا ہے۔ بڑے خواب کی قیمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ جب آپ بڑا سوچیں گے تو راستے میں فیلیئرز بھی بڑے آئیں گے، لوگ آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے، راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، اور کبھی کبھی آپ کا خود پر شک بھی ہوگا۔ لیکن یہی وقت ہوتا ہے جب عام لوگ ہار مان لیتے ہیں اور لیجنڈز پیدا ہوتے ہیں۔ فیلئر کا مطلب یہ نہیں کہ
آپ ہار گئے، اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ آپ کا میتھڈ غلط تھا، آپ کا گول نہیں۔ اپنا طریقہ بدلو، اپنا خواب نہیں۔ یاد رکھو، جو لوگ دنیا بدلنے کی ضد کرتے ہیں وہی لوگ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ دوستوں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اسے کاش میں مت گزارو۔ یہ مت کہو کہ کاش میں نے کوشش کی ہوتی۔ آج وقت ہے، آج ہمت ہے۔ اٹھو اور اپنے اندر کے اس بڑے خواب کو جگاؤ جو ڈر کی وجہ سے سو گیا، کیونکہ اگر آپ اپنے سپنے پورے نہیں کرو گے تو کوئی اور آپ کو اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے نوکری پر رکھ لے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ زندگی چھوٹی ہے لیکن آپ کے خواب بہت بڑے ہیں۔ آخر میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور یہ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اسے کاش میں مت گزارو۔ 50 سال بعد جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھو تو یہ مت کہو کہ کاش میں نے اس دن کوشش کی ہوتی یا کاش میں نے لوگوں کی پرواہ نہ کی ہوتی۔ آج وقت ہے، آج آپ کے اندر ہمت ہے، آج آپ کے پاس ریسورسز ہیں۔ اٹھو اور اپنے اندر کے اس بڑے خواب کو جگاؤ جو ڈر، شرم اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہیں سو گیا۔ اسے دھول جھاڑو اور باہر نکالو۔ ایک کڑوی بات یاد رکھنا، اگر آپ اپنے سپنے پورے نہیں کرو گے تو کوئی اور آپ کو اپنے سپنے پورے کرنے کے لیے نوکری پہ رکھے گا۔ آپ کسی اور کے خواب کا صرف ایک ٹول بن کر رہ جاؤ گے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو لیڈر بننا ہے یا صرف ایک فالوور یا ایک نوکر۔ برانڈ بنو، اپنی پہچان کو ایک مثال بناؤ۔